بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر ہے جی 13 سورۃ الجمعہ۔ سب سے پہلے اس میں تعارف آ جائے گا۔ سورۃ الجمعہ قرآن مجید کی 62ویں یعنی 62 نمبر سورت ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس لحاظ سے یہ مدنی ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 11 آیات ہیں، بہت مختصر سی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 9 یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ سے ماخوذ ہے۔ اس سورت میں نماز جمعہ کا ذکر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ رہے تھے، اتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا۔ جب نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگ قافلے کی طرف چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورۃ الجمعہ کی آیات نازل ہوئیں، یعنی یہ اس کا شان نزول ہے۔ اس کے بعد مرکزی موضوع سورۃ الجمعہ کا مرکزی موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا بیان، یہودیوں کے رویے کی مذمت اور امت مسلمہ کے عظیم اجتماع جمعۃ المبارک سے متعلق احکام ہیں۔ اس کے بعد بنیادی مضامین۔ سورۃ الجمعہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریاں، تلاوت آیت، تزکیہ نفس، یعنی آپ کی یہ 3 ذمہ داریاں اس سورت میں بیان کی گئیں کہ کثرت سے جو ہے وہ تلاوت کرنا، اپنے نفس کا احاطہ کرنا یعنی نفس کا تزکیہ کرنا، احتساب کرنا، اور کتاب و حکمت یعنی قرآن اور حکمت سے مراد حدیث کی تعلیم دینا بیان ہوئی ہیں۔ اہل کتاب کو ایک مثال کے ذریعے نصیحت کی گئی ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد وہ اہل کتاب جو وحی الہی سے آشنا تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام میں دست و بازو بننا چاہیے، یعنی کہ آپ کے ساتھ مل کر تبلیغ کرنی چاہیے اسلام کی۔ لیکن معاون بننے کی بجائے وہ دشمن بن بیٹھے۔ معاون یعنی مددگار، ٹھیک ہے، انہوں نے اس سے کوئی فائدہ اور ہدایت حاصل نہ کی۔ اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کے ایک غلط موقف کی تردید کی گئی ہے۔ ان کا موقف کیا تھا کہ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھتے تھے۔ ان کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے کہا گیا کہ زندگی کی چاہت کی وجہ سے موت سے کیوں ڈرتے ہو۔ سورۃ الجمعہ میں نماز جمعہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جمعہ کی نماز کے جب اذان کہی جائے جلدی نماز کے لیے جائیں، تمام تجارتی امور کو چھوڑ دینا اور خطبہ توجہ سننے کا حکم دیا گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی۔ جی جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ جو ہے وہ جیسے ہی جمعہ شروع ہو جائے فوراً جو ہے وہ ہمیں مسجد کی طرف جانا چاہیے، لیکن آج کل نوجوان نسل جو ہے وہ بہت کم جلدی مسجد میں جائے گی۔ عین جب امام صاحب جماعت کھڑی کرنے کو ہوں پھر جا کے بھاگ کے جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر جلدی 2 رکعت پڑھ کے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ نہ کوئی پہلی نماز سنتے ہیں نہ بعد میں سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ جمعہ اگر نہ پڑھا جائے تو کتنا نقصان ہے کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ جو نماز ہے بہت فرضیت والی ہے، بہت فضیلت والی ہے۔ فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ جب تم جمعہ کی اذان سن لو تو اپنی تجارت، خرید و فروخت، مال وہیں پر چھوڑ دو، بھاگو مسجد کی طرف۔ تو یہاں یہ حکم اس کی کون عمل کرے گا؟ تو لہٰذا مسلمانوں نے ہی قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس اس کے اندر آیت مبارکہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک نماز جمعہ کی اہمیت پر یہ آیت مبارکہ اس کا ترجمہ ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو۔ مختصر سی اس کی ایکسرسائز ہے جی۔ سورۃ الجمعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں 3 ہیں۔ سورۃ الجمعہ میں رویہ بیان کیا گیا ہے یہودیوں کا۔ سورۃ الجمعہ قرآن مجید کی 62 نمبر سورت یعنی 62ویں۔ سورۃ الجمعہ میں 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الجمعہ کی آیت 11 ہیں۔ سورۃ الجمعہ کا شان نزول بہت پیارا سا شان نزول ہے جی، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا شان نزول ہے۔ اور اس کے بعد آ جائے گا سورۃ الجمعہ کا مرکزی موضوع۔ سورۃ الجمعہ کا مرکزی موضوع یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر آ جاتا ہے سورۃ الجمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی 3 ذمہ داری بیان ہوئی ہیں، تو آپ نے لکھنا ہے سورۃ الجمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 ذمہ داریاں بیان ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ بنا کے لکھیے گا، تلاوت آیات یعنی آیات مبارکہ کی تلاوت کرنا، اس طرح لکھیے گا۔ نمبر 2 تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کا احاطہ کرنا۔
نمبر 3 کتاب و حکمت یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا یا بیان کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح لکھیے گا تاکہ اس شارٹ کویشچن کا کچھ جواب جو ہے وہ 3 4 5 لائنوں پر تک چلا جائے اور آسانی سے 2 نمبر مل سکیں۔ سورۃ الجمعہ کے آغاز میں کس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جی سورۃ الجمعہ میں باقی صورتوں کی طرح سورۃ الجمعہ میں سب سے پہلے جس چیز کا آغاز کیا گیا یعنی شروع میں سورۃ الجمعہ کے شروع میں جس شے کو بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ نے کم از کم 2-2.5 لائنیں بنا کے لکھنی ہوں گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارے پاس آخری کویشچن، سورۃ الجمعہ میں کس کی اہمیت بیان کی گئی ہے؟ تو یہ پہلے ہی کافی لکھا ہے، ٹھیک ہے، 2.5 لائنیں ہیں، تو آپ لکھیں گے تو 3-4 لائنیں آپ کی بن جائیں گی۔ تو یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک اس کا جواب لکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں اس کے بعد لانگ کویشچن اس نے اس کا پوچھا ہوا ہے کہ اس کا تعارف اور بنیادی مضامین، تو یہاں شروع سے لے کر آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے، 1 پیج کا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ مکمل یاد کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام۔